آج کی نشست ممکن ہے ذرا سی طویل ہو، مگر ایک نئی بات شروع کرنے کا ارادہ ہے کہ ایک نئی ریت کی نیو رکھیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ بس یہ اصول ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو ہماری ساری باتیں اور گفتگو سمجھ میں آئے۔ خیال یہ ہے کہ آج ہم ایک نئی ریت شروع کریں، ایک نئی ریت کی نیو رکھیں، ایک نئی بات شروع کریں اور اس کا نام کیا ہو یہ تو بھئی آپ خود رکھیں گے، لیکن ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک شعر پڑھتے ہیں اور آپ بتائیں اس کے معانی کیا ہیں۔ شعر یہ ہے کہ ہم نے دیکھی بات نرالی، ہم نے دیکھی بات نرالی، گورے بھائی اور بہنیں کالی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب پتہ چلے گا نا۔ ہم نے دیکھی بات نرالی، گورے بھائی اور بہنیں کالی۔ اب تو جناب آپ اس کا مطلب ہمیں سمجھائیں، پھر اس کے بعد ہم آپ سے آگے بات کریں گے۔ بولیے، زیادہ سے زیادہ آپ غلط جواب دے دیں گے نا تو آپ کے پاس بہت سے امکانات اس بات کے بھی ہیں کہ آپ صحیح جواب دیں۔ تو ہم اور آپ اس کمرے میں الگ سے بیٹھے ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو اس لیے آپ اگر کوئی ایسی چیز کہیں جو درست نہ ہو تو انشاءاللہ اس کو درست کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ انچنت ہو کے بولیں، انچنت۔ یہ چنتا، چنت ہندی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ گورے اور وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں یا ہم بات کریں؟ سوچ رہے ہیں نا؟ ہاں، او خوب خوب، بہت اچھے، دن رات۔ یہ اپنے پاس سے سوچ کے دیا ہے یا کہیں پڑھا ہے یا کسی نے بتایا ہے؟ کسی نے بتایا ہے؟ کس نے؟ دیکھیے دیکھیے انہوں نے ہمارا سارا منصوبہ ناکام کر دیا ہے نا، دن رات۔ اور انہوں نے بھی سوچا ہے یا انہیں بھی کسی نے بتایا ہے؟ کوئی بحرج نہیں، ہم آپ کے سامنے ایک اور چیز کر دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔
اس کو تبدیلی کر کے جو جن کو یہ فتویٰ مطلوب ہے انہیں کہیے کچھ دیر اور صبر کریں. اچھا، چنتا کیا مطلب ہوا ہیں؟ مجھے اس بات کی چنتا ہے، فکر ہے. فکر کیا ہوا بیٹے؟ فکر. مجھے اس بات کی فکر ہے. انچنت، بے فکرہ. تم انچنت ہو کے جاؤ، یعنی بے فکرے ہو کے جاؤ. اچھا جناب، یہ لفظ تو ہم نے حل کر لیا. اب بتائیے وہ گورے کیا ہیں اور وہ کالی کیا ہیں؟ دن رات. یہ دیکھو انہوں نے بتایا ہے. کوئی بات نہیں، ہم ایسی بات کریں گے جو انہیں بھی سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ بچے سوچئے کہ یہ ہے کیا. مثلاً ہاتھ بچاؤ پیر چلاؤ. ہاتھ بچاؤ پیر چلاؤ، ابھی تو پورا ہی نہیں ہوا. ہاتھ چلاؤ پیر بچاؤ پیچھے پیچھے بھاگے جاؤ. یہ تو آپ بوجھ لیں گے، یہ تو آپ بوجھ لیں گے، کیونکہ آپ لوگ کھیلتے ہیں نا روزانہ، جم میں بھی جاتے ہیں. جی بیٹے کہیے. سائیکل. سائیکل. ہاتھ جی فٹ بال. گڈ. یہ کس نے کہا ہے؟ شاباش، بالکل ٹھیک کہا ہے. ہاتھ بچاؤ پیر چلاؤ پیچھے پیچھے بھاگے جاؤ. فٹ بال ایسے ہی کھیلتے ہیں نا. آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے بتایا ہے، ساتھ والے نے. تو بیٹے آپ خود کیوں نہیں بولے؟ آپ خود بولتے. اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور جو آپ جواب دے رہے ہیں، تو اس کو اصطلاح میں، ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ پہیلی. اور پہیلی جو ہے اصل میں الفاظ کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، نثر کے ذریعے کسی نامعلوم جواب کی تلاش میں اپنی ذہنی صلاحیت کو صرف کرنا، یہ ہوتا ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ ہم شعر یا نثر کے ذریعے آپ کو دعوت دیں کہ ایک ایسی نامعلوم چیز تک پہنچنا ہے جو صرف آپ ذہانت سے پہنچ سکتے ہیں. اور اس کی یہ مثال ہے. ہم نے دیکھی بات نرالی، بھائی گورے بہنیں کالی. تو اب آدمی جب سوچتا ہے تو پھر سے خیال آتا ہے کہ بھائی گورے ہیں بہنیں کالی ہیں، تو سیاہ اور سفید سے فوراً اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے وقت کی طرف، دن رات کی طرف. تو جواب دیا کہ دن رات. جب آپ نے سنا کہ ہاتھ بچاؤ پیر چلاؤ، تو کوئی چیز ایسی ہے جو پاؤں میں ہوتی ہے، اور اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر تو فاؤل ہو گیا. ہاتھ لگ جائے تو قواعد اور ضوابط جو کھیل کے مقرر ہیں اس کی خلاف ورزی ہو گئی. آپ نے کہا ہے کوئی چیز کھیلنے والی، پیچھے پیچھے بھاگتے جاؤ. تو پھر خیال آیا آپ کو کہ وہ پیچھے بھاگنا ہے تو پھر فٹ بال ہے. لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ جس بچے کے ذہن میں آیا تھا اس نے خود نہیں کہا اور اپنے ہمسائے کو بتا دیا کہ فٹ بال. مگر جواب بہت اچھا ہے. بڑی ذہانت سے کسی بچے نے سوچ کر یہ جواب دیا. اسے کہتے ہیں بیٹے پہیلی. اور پہیلی کے علاوہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جی بولیے. ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جی ہم نے سنا ہے، کچھ سنا ہے یہاں سے.
جی بیٹے، لطیفہ نہیں، وہ اور چیز. بجھارت، اسے کیا کہتے ہیں؟ بجھارت. بجھارت خالص اردو کا لفظ. بوجھنا، کیا سمجھ بوجھ ہے تم میں؟ یعنی ایک چیز کو سمجھنا اور اس کے بعد اس چیز کی حقیقت تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں بوجھنا. تو سمجھ بوجھ، اور اسی سے لفظ بن گیا بجھارت. جیسے کہنا، سننا، اور کہنے سے کیا بن گیا؟ کہاوت. اور بوجھنے سے کیا بن گیا؟ بجھارت. اردو میں جب آپ قدیم زبان کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک لفظ ملے گا بھجول. یہ بھجول کا لفظ بھی اس زمانے میں بجھارت ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور اگر آپ اس لفظ کو عربی زبان میں دیکھیں یا فارسی میں دیکھیں یا انگلش میں دیکھیں تو آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ باقی ان 3 زبانوں میں یہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ اچھا تو پھر سنیے. یہی لفظ بیٹے بجھارت، پوچھنے کے قابل بات، وہ بات جو پوچھنے کے قابل ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بیٹے کہ بعض باتیں پوچھنے کے قابل نہیں ہوتی. تہذیب سے جو گفتگو ہوتی ہے اور شرافت کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہ ہر بات پوچھا نہیں کرتے. مثلاً ایک آدمی کا، آپ کے دوست ہے، اس کا کوئی آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تکلیف ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کا تو آپریشن ہو گیا، اور آپریشن جسم کے کسی ایسے کا حصے کا ہو گیا جہاں جسم کے اس حصے سے متعلق بات کرنا مناسب نہیں. تو ایسے موقعوں پہ بیٹے کبھی بھی نہیں پوچھتے، بس یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، مرض کیسا ہے، زخم کیسا ہے، ٹھیک ہوئے. کبھی بھی ایسی بات نہیں پوچھتے جس میں شرم اور حیا کی بات ہوتی ہے. تو ہر بات پوچھے جانے کے قابل نہیں ہوتی. سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو چیز میں پوچھنے چلا ہوں یہ بات پوچھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں. اسی لیے بچوں بہت سی باتیں ایسی، بہت سی باتیں، لیکن کتنی باتیں آپ کو بتائیں جو آپ یاد رکھیں کہ یہ کبھی نہیں پوچھیں گے، زندگی میں کبھی نہیں پوچھیں گے. کتنی؟ 1 2 3 4 5، جتنی آپ یاد کر لیں. کتنی؟ بولیے، جلدی بولیے. 3 باتیں. 3 باتیں بیٹے زندگی بھر یاد رکھیے، کبھی کسی سے نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے؟ یہ پوچھنے کے قابل بات ہی نہیں ہوتی. کبھی کسی سے مت پوچھئے بیٹے کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے؟ کسی سے کبھی نہیں پوچھتے. سورس آف انکم جو ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، اسے گورنمنٹ پوچھے، ٹیکس والے پوچھیں، یا ماں باپ پوچھیں. آپس میں دوستی کا اور برابری کا جو تعلق ہوا کرتا ہے، کبھی کسی کے متعلق ہرگز نہیں پوچھنا کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، آپ کے پاس مال کہاں سے آیا، آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی. وہ جدھر سے بھی لایا ہے اور جدھر بھی خرچ کر رہا ہے، یا تو حکومت پوچھے یا پھر اس کے ماں باپ پوچھیں، ٹیکس والے پوچھیں. یہ کام ان کے ہیں. تو آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ عمر بھر کسی سے بھی یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے بیٹے؟ دوسری بات،
جو کبھی بھی نہیں کسی سے پوچھنی کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے. آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب تک کہ کوئی ایسی ضرورت جو شریعت میں پیش آتی ہے نہ آ جائے، کبھی کسی سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے. وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے. یہ پوچھنا کسی مفتی کا کام ہے کہ وہ فتویٰ دیتے ہوئے بعض اوقات ضرورت پیش آ جاتی ہے. کبھی کسی سے مت پوچھئے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو. کبھی بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے علم کی بجائے جہالت بڑھتی ہے اور تعصب پیدا ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ انسان اپنے کام سے زیادہ دوسروں کی فکر میں لگ جاتا ہے. تیسری چیز بھی بتائیں. سوچ لیں، بتائیں کہ نہ بتائیں؟ بتاؤں؟ تیسری چیز یہ بیٹے کہ کبھی بھی کسی سے مت پوچھئے کہ تمہارا ملک کی کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. آپ پیپلز پارٹی کے ہیں، آپ مسلم لیگ کے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہیں، آپ فلاں جماعت کے ہیں، فلاں جماعت کے. کبھی نہیں پوچھتے کس کو ووٹ دے کے آئے ہیں. کیا ضرورت ہے بیٹے ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ ہمارے ہاں سیاستدان، ان کی سمجھ پرائمری کے بچے سے زیادہ نہیں بیٹے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے قومیں کیا چیز ہوتی ہیں، اٹھان کیا ہوتی ہے قوموں کی، قوموں کو لے کر کیسے چلتے ہیں. اور کانوں کے کچے، علم میں ناپختہ، لالچ کے بھرے ہوئے اور سر عام جھوٹ بولنے والے. اور تعلیم اور علم سے کورے، کبھی نہیں پڑھتے. اس لیے بیٹے کبھی کسی سے نہ پوچھئے کہ آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق. کھانا کھاتے ہوئے یہ بات کرنی کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، سارا کھانے کا لطف ہی ضائع ہو گیا. کھانا کھاتے ہوئے کسی سے یہ پوچھنا کہ آپ کی سیاسی جماعت کون سی ہے. اب بچہ بھلا کھانا کھا رہے ہیں، کسی سے پوچھنا کہ آپ کو کیا بیماری، تو آگے سے بیماری کی تفصیلات بتانا شروع کر دے تو کھانا تو بیچ میں رہ گیا نا. اس سے کبھی کسی سے نہیں پوچھنا. ایک یہ کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے، ایک یہ کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے، اور ایک یہ کہ پالیٹکس میں، سیاست میں آپ کس پارٹی سے. ہمیں کیا لینا اور کیا دینا بیٹے. ٹھیک ہے. تو بجھارت وہ چیز جو پوچھے جانے کے قابل ہو، پوچھنے کی بات. اور بجھارت ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں. اب جب بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ مزید، تو معلوم نہیں کہ اس وقت تک یہ پٹواریوں کا نظام باقی رہے گا یا نہیں. فتویٰ دے کے نا پڑھ بھی دیجئے، سمجھا بھی دیجئے. تو بیٹے یہ تین چیزیں کبھی بھی نہیں پوچھتے. تو بجھارت وہ چیز جو پوچھے جانے کے قابل.
ہر چیز پوچھے جانے کے قابل تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، بجھارت اسے کہتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو خدا نہ کرے کہ اس وقت تک پٹواری باقی رہیں، کمپیوٹر کا نظام آ گیا ہے، یہ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن بیٹے پٹواری کے پاس ایک دفتر ہوتا ہے، ایک کاپی ہوتی ہے، ایک رجسٹر ہوتا ہے، بہت سے کاغذات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے پرانے زمانے کی تحریرات، محکمہ مال کی، پٹواری کی، تو اس وقت یہ لفظ آپ کو کام آئے گا۔ وہاں ایک ہوتا ہے کھیوٹ، اس میں زمین کا اندراج ہوتا ہے، نقشے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اسی کو بجھارت بھی کہتے ہیں کہ پٹواری کھیوٹ اور بجھارت کے سامنے، پٹواری کھیوٹ اور بجھارت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ تو وہاں آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کون سی بجھارت تھی جو اس نے زمین کے مالکوں سے پوچھنی تھی، پتہ نہیں جواب صحیح ہوا تھا یا نہیں۔ وہاں پر بجھارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رجسٹر جس میں زمین کا اندراج ہوتا ہے، زمین کے حساب و کتاب کا رجسٹر۔ تو بجھارت دو معنی میں آ گیا، ایک پہیلی کے معنی میں اور ایک بجھارت اس رجسٹر کے معنی میں۔ پھر آپ نے ایک اور لفظ سیکھ لیا، بجول، پہیلی، بجھارت۔ فارسی میں سے کہتے ہیں چیستہ، اور فارسی کا یہ لفظ چیستہ در حقیقت دو الفاظ سے مل کے بنا۔ چہست، چہست کیا ہے؟ سوال ہے نا، یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز جو پوچھے جانے کا قابل تھی، چیستان، وہ کیا ہے؟ ان چیز، یہ کیا ہے؟ یہ فارسی کے الفاظ ہیں نا، یقیناً آپ میں سے کچھ بچوں نے پڑھے ہیں۔ اسی کو بولتے بولتے وہ چیستہ کہنے لگے۔ یہ چیستہ جو ہے اصل میں چہست اور چہست اس کا مجموعہ ہے، اور چیستہ جو ہے وہ بولنے لگے پہیلی پہ اور بجھارت پہ۔ اغلوطہ، ابھی آپ نے کہا نا غلط کہا ہے، غلط کہا ہے، ابھی بات ہو رہی تھی نا، اغلوطہ عربی میں کہتے ہیں۔ اور اغلوطہ کا مطلب یہ کہ جس میں امکانات ہوتے ہیں صحیح ہونے کے بھی اور غلط ہونے کے بھی۔ کتنے الفاظ ہو گئے؟ پہیلی، چلیے آگے، بجھارت، بجول، چیستہ، اغلوطہ، 5 لفظ ہو گئے۔ چھٹا لفظ بھی آپ کو بتائیں، معمہ۔ معمہ لفظ سنا ہے آپ نے؟ اچھا، معمہ کا لفظ جو ہے نا عمیٌ سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں عمیٌ نابینا، وہ تو آپ نے سب نے وہ صورت یاد کی ہوئی ہوگی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ہاں یہ یاد ہے، ٹھیک ہے، جب ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا، انہوں نے اپنی پیشانی پہ شکنیں ڈالی۔ سمندر ہے بیٹے اس میں اخلاقیات کا، جو اللہ نے 2 آیتوں میں سمو دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو عمیٌ ایسی چیز جو واضح نہ ہو، پہیلی بھی واضح نہیں نہ ہوتی، اندھا ہونا۔ عمیٌ کا مطلب نابینا ہو جانا، اور عمیٌ کا مطلب پھین۔ اس لفظ کا ترجمہ بتاؤ، پھر مانے کہ آپ کوئی پڑھے لکھے ہیں۔ پھین کس کو کہتے ہیں؟ ایک ذرا سی ایسی بیچ میں بات ہے، اس پہ اس کو وہ ایسی بات ہے جو کہنے کے قابل نہیں، بس خود ہی سمجھ جانا، ہم بتائیں گے آپ کو۔ پھین کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز آپ نے رمضان میں کھائی تھی، کیا کھایا تھا؟ کیا کھایا تھا؟ دودھ میں بھگو کے، چائے میں بھگو کے۔ باقر خانی تو نواب باقر علی خان کی ایجاد تھی نا جی۔ کلچہ، کلچہ بھی کشمیری ایجاد۔
آپ نے کھائی تھی پھینیاں، کھائی تھی پھینیاں، کھائی تھی نا؟ پھین کس کو کہتے ہیں؟ پھین کہتے ہیں کسی چیز کا پھیلاؤ، اور اصل میں پھین کا لفظ استعمال ہوتا ہے جھاگ کے لیے. یہ جھاگ جو آتا ہے نا اور چھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں. سیلاب پہ جو جھاگ آتا ہے اور بالکل چھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پھین. اس لیے پھینیاں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھین جھاگ کو بھی کہتے ہیں اور کف کو بھی. کف بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے، پانی کا کف، پانی پہ جو جھاگ آ جاتا ہے اس کے لیے بولتے ہیں. اور رینٹ کے لیے بھی بولتے ہیں. رینٹ کہتے ہیں اردو زبان میں ناک کی آلائش کو، گندگی کو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پھین. اور ایک چیز ہے بیٹے، تھوہر کا درخت. ایک لفظ ہے پھیپنا، پھین سے پھیپنا، بڑا مکروہ لفظ ہے بیٹے. ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو زبان آنی چاہیے. جس شخص کو وہ زبان نہیں آتی جس میں وہ گفتگو کرتا ہے اور سوچتا ہے، تو دنیا رہی، اپنا دین بھی برباد کیے ہوئے ہوتا ہے. اس لیے پھیپنا کا لفظ جو ہے، اب غور سے سنو تو تم خود سمجھ جاؤ گے. ایک لفظ، ایک درخت ہوتا ہے تھوہر کا. تو تھوہر کا درخت، زقوم، اسے کہتے ہیں سینڈ کا درخت. سینڈ کا لفظ سنا ہے؟ جو ہنس رہا ہے نا وہ سمجھ گیا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، شجرۃ زقوم، سینڈ کا درخت. یہ جو زقوم، سینڈ کا درخت جسے انہوں نے کہا ہے، وہ تھوہر کا درخت ہے. اور تھوہر کو آپ توڑیں تو اس میں سے سفید رنگ کا ایک دودھ نکلتا ہے. تو جب آدمی کو چھینک آئے اور ناک سے، سمجھ گئے نا، تو اسے کہتے ہیں اردو زبان میں پھیپنا. ٹھیک ہے. سینڈ کا لفظ جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے نا، اصل میں یہ سینڈ کا لفظ اس تھوہر کی وجہ سے یہ ہندی سے پھر پنجابی میں منتقل ہوا ہے. سمجھ آئی؟ یہ بات ہے جو ایسے ہی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. معمہ چھوڑو، اس بات کو رہنے دو. ٹھیک ہے. معمہ، معمہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا جواب نامعلوم. معمہ وہ چیز جو پوچھنے کے قابل ہے، لیکن اس کا جواب ہر ایک کو معلوم نہیں ہے. اچھا، مثلاً ہم ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں. اب دیکھیے آپ کیا اس کا جواب دیتے ہیں. جلتی ہے اور روتی ہے. جلتی ہے اور روتی ہے، دن بھر خوب وہ سوتی ہے. موم بتی. جلتی ہے اور روتی ہے، جل بھی رہی ہوتی ہے نا، اور رو بھی رہی ہوتی ہے، اور سارا دن اسے کوئی نہیں چھیڑتا، وہ سو رہی ہوتی ہے. یہ تو آپ بہت جلدی پہنچے. اچھا اب بتاؤ، سفید زمین، رنگیلا بیج، بونے والا گائے گیت. اب پھنسے نا. اب کہو جو تمہیں لقمے دے رہے ہیں استاد تمہارے، وہ بتائیں کیا ہے. سفید زمین، رنگیلا بیج، بیجنے والا گائے گیت. برف کیسے بیٹے؟ گندم کیسے؟ سفید زمین، گندم اگر آپ بوتے ہیں تو زمین تو خاکی ہے، سفید نہیں ہے. برف میں آپ کیا چیز بوتے ہیں؟ کچھ بھی. جی، مولی. مولی کیسے بیٹے؟ سفید زمین ہے نا، زمین تو سفید کرے نا پہلے آپ. پھر رنگیلا بیج کیا ہوا؟ چلیے سفید زمین کاغذ ہو گیا.
یہ کس نے کہا ہے کاغذ؟ ہاتھ بلند کیجئے، ہاتھ بلند کیجئے کاغذ. بہت اچھے، بہت اچھے، اس بیٹے نے صحیح سمجھا. سفید زمین، رنگیلا بیج. بیج رنگیلا جو ہوتا ہے یعنی مختلف روشنائیوں سے ہم لکھتے ہیں. سیاہ روشنائی سے لکھتے ہیں، نیلی سے لکھتے ہیں، سرخ سے لکھتے ہیں، سبز سے لکھتے ہیں. تو رنگیلے ہو گئے نا بیج. اور بیجنے والا گائے گیت. تو جو پڑھ لکھ جاتا ہے وہ گیت گاتا ہے، یعنی ساری زندگی آرام سے اس کی گزرتی ہے. اس لیے اس بچے نے جو کہا نا کہ سفید زمین، اس کا مطلب ہے ذہین بچہ ہے، پہنچ گیا کہ کاغذ، اور آگے پھنس گیا. اچھا، تو یہ ہے کہ نامعلوم جواب کے لیے چلنا، اور نامعلوم جواب جو پوچھے جانے کے قابل ہے اس کا. تو بجھارت، چیستہ، پہیلی، بجول، اغلوطہ اور معمہ. معمہ جو ہے لفظ، یہ معمہ کا لفظ اردو شاعری میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. معمہ کا لفظ اصل میں عمیٌ سے بنا ہے، وہ مسئلہ جس کا حل سجھائی نہ دے، وہ مسئلہ جس کا حل سجھائی نہ دے، سمجھ میں نہ آئے. تو اسی لیے ہم نے بھی پڑھا نا، وہ زمین جو سفید ہے اور بیج جو رنگیلے ہیں. یہاں کے سب پھنس گئے کہ بیج رنگیلے کون سے ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے بھی ایک آدھ لفظ بدلا ہے. تو سب رنگ کی روشنائیاں ہوتی ہیں. فانی بدایونی نے اسے استعمال کیا معمہ کو. جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کی بیٹے سند چاہیے نا پیچھے سے، کہ یہ لفظ جو آپ بول رہے ہیں اس لفظ کو کس نے استعمال کیا ہے. مثلا ایک لفظ ہم بولتے ہیں، معمہ ہی لے لیجئے. معمہ کے معنی وہ پرابلم جس کا سلوشن چاہیے اور اتنی آسانی سے ملتا نہیں. یہ معمہ کا لفظ اسی طرح سے کسی بڑے شاعر نے، کسی بڑے ادیب نے استعمال کیا، وہاں سے سند لانی پڑتی ہے کہ دیکھیے انہوں نے یہ لفظ اس طرح استعمال کیا. علامہ اقبال میں اور سارے بڑے شعراء میں یہ خوبی تھی کہ وہ جو لفظ بولتے تھے نا یا لکھتے تھے، ان کے دماغ میں ہوتا تھا کہ یہ لفظ پہلے کہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک مرتبہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. آپ بڑے ہو جائیں تو بیٹے ان کا کلام بھی پڑھیے. صوفی صاحب بیک وقت انگریزی، اردو، فارسی، عربی، ہندی 5-6 زبانوں پہ عبور رکھتے تھے. عربی کا تو مجھے پوری طرح پتہ نہیں، لیکن انہیں کئی زبانیں، وہ ایک سے ایک کا ترجمہ کرتے رہتے تھے. غالب کی فارسی غزلوں کا ترجمہ انہوں نے پنجابی میں کیا ہے. اتنے بڑے آدمی تھے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جو تھے، یہ جایا کرتے تھے علامہ اقبال کی مجلس میں. تو ایک دن علامہ اقبال نے، حکیم کرشی بھی جاتے تھے، تو حکیم صاحب مرحوم سے دریافت کیا کہ وہ لڑکا جو آتا ہے وہ نہیں آیا. انہوں نے کہا کون؟ کہنے کے نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن تمہارے ساتھ ایک لڑکا آتا ہے نا، فارسی پڑھاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ غلام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ وہ آیا نہیں، اسے بلانا. انہوں نے بلایا. تو جب وہ آئے تو علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ فارسی کا ایک ایسا لفظ چاہیے جس میں یہ چیزیں شامل ہوں، کوڑا کرکٹ ہے، کہیں ڈالنے وغیرہ وغیرہ. علامہ نے اس کی تفصیل بیان کی. انہوں نے ایک لفظ بولا تو علامہ صاحب نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے، یہ نہیں. میرے ذہن میں ایک شعر ہے اور اس میں کسی مناسب لفظ کو ڈالنا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے سوچا وہ لڑکا جو فارسی پڑھاتا ہے شاید اس سے زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے. یہ بڑے لوگ تھے بیٹے، بھائی بہت بڑے لوگ تھے، اپنے شاگردوں سے بھی استفادہ کرتے تھے.
حقیقی معنی میں جو صاحب علم ہوتا ہے نا بیٹے، وہ علم کو کہیں سے بھی لینے میں گریز نہیں کرتا۔ جہاں علم کی بات ہے، جہاں حکمت کا موتی ہے، وہ ہماری اپنی چیز ہے، ہم کیوں نہ جائیں، کیوں نہ اسے حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں دوسرا لفظ پھر میں نے بولا تو علامہ اقبال نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ فارسی پڑھاتے ہیں، تو میرے خیال میں تھا کہ آپ مجھے کوئی لفظ بتائیں گے تو میں اپنا شعر مکمل کر لوں گا۔ یہ صوفی تبسم کا حال تھا، اور صوفی تبسم کو اب بیٹے کون پڑھتا اور پڑھاتا ہے، لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں تو آپ ان کے کلام کو پڑھیے، بڑی حکمت پر مبنی باتیں انہوں نے کہی۔ یہ جو ایک وبا پھیل گئی ہے نا، ایک وبا، ایک خراب بیماری جو آدمی کی روح کو لگ جاتی ہے اور اسے بالکل برباد کر دیتی ہے۔ جیسے بیٹے کسی کو کینسر ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت۔ جیسے کسی کو فرض کر لیں خدا نخواستہ فالج ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت۔ اسی طرح بیٹے ایک ایسی وبا ہے جو اگر روح کو چمٹ جائے نا تو آدمی مر جاتا ہے، اخلاقیات مر جاتی ہیں اس کی۔ اس وبا کا کیا نام ہے؟ موبائل۔ کہا تو آپ نے بھی اچھا، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، وہ چڑیل ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اگر روح کو چمٹ جائے تو بالکل مار دیتی۔ جی بیٹے جی، وہ جو چڑیل روح کو چمٹ جاتی ہے نا، وہ ہے بیٹے محبت اور عشق۔ کسی سے بھی ایسی محبت کر بیٹھنا کہ اس کے بغیر چین نہ آئے، اب لگے ہوئے ہیں گپے مارنے ٹیلی فون پہ، کسی سے ایسی محبت کہ اس کے بغیر آدمی جی نہ سکے، کبھی بھی ایسی دوستی کسی سے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے بیٹے، کبھی بھی زندگی میں ایسی دوستی کسی سے نہیں کرنی کہ اس کے بغیر آپ رہ ہی نہ سکیں، اس کے بغیر گویا آپ مر جائیں گے۔ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بیماری روح کو لگ جاتی ہے اور انسان کو بالکل برباد کر دیتی۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے ایک شعر کہا ہے، ہم کئی جگہ سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، دیکھیں ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ آغاز بھی ذلت ہے اور انجام بھی ذلت ہے۔ اس محبت کا مستحق اور جہاں پر پہنچ کے اس محبت کو اصل مورد ملتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یا جو اس چیزیں اس سے متعلق ہیں، محبت کی تسکین وہاں ہے۔ تو اس لیے بیٹے کبھی کسی سے ایسی دوستی نہیں کرنی کہ آپ پڑھ رہے ہیں اب پڑھے ہی نہیں جا رہا، یا اللہ سونا چاہتا ہوں اب سو ہی نہیں جا رہا، اب موبائل فون اس سے بات کرتے ہوئے بیلنس ختم ہو گیا۔ اس سے بڑا عذاب تو پھر دنیا میں ہوئے ہی کوئی نہیں۔ کیا بےہودگی ہے۔ پڑھنے لکھنے والے لوگ ایسے نہیں کرتے۔ یہ جو بچے میڈیکل میں پڑھتے ہیں، یہ جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، ان کو دیکھو بیٹے، وہ کتنی تندہی سے محنت کر کے گھنٹوں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کوئی فون نہیں، کچھ نہیں۔ ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں 12 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ یا آپ نے کبھی دیکھنا ہو تو قدامہ کو جانتے ہیں نا آپ، میں نے اپنے اس بھانجے کو دیکھا ہے بیٹے 16 گھنٹے مسلسل پڑھتا۔ ہم بڑی خوشی ہوئی، کرسی پہ بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے، پھر نماز کے لیے اٹھا پھر پڑھ رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے۔ ایسے اچھے بچے ہوتے ہیں جو کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو اس سے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ان فضول چیزوں سے جان چھڑانی۔ جن بچوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ اس میں پڑے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اپنا کام، انجام کچھ نہیں۔ تو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا یہ شعر ہے، اور صوفی صاحب نے ایسی بہت سی اچھی باتیں کہیں۔ تو جب بھی کوئی لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے، مثلا بجھارت، آپ کہیں گے بجھارت پہیلی کے معنی میں کس نے استعمال کیا، تو پھر اس پہ ایک شعر سنانا پڑے گا، علامہ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا، فلاں نے یہ لفظ استعمال کیا، تو اس سے کہتے ہیں استشہاد، شہادت کا لانا، گواہی کا لانا۔
فانی بدایونی بڑے شاعر تھے. انہوں نے ایک غزل کہی ہے، کمال کی غزل. ان کی تو بہت سی غزلیں کمال کی ہیں، مگر ایک جگہ پہنچ کے معمہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. معمہ سمجھے نا؟ معمہ کیا چیز؟ جس کا جس کا حل بہت مشکل سے نکلے. ٹھیک ہے، معمہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. ان کی مشہور غزل ہے، لیکن بہت عمدہ غزل ہے ان کی. زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. شہید ایک بار مرتا ہے بیٹے، اور اللہ اسے کتنا رتبہ دیتا ہے. صدیق ہر دن میں 100 مرتبہ ایسی موت مرتا ہے جو شہید ایک بار مرتا ہے. صدیقیت کا مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام، کیونکہ صدیقیت میں بندگی کامل ہو جاتی. یہ بات آپ کے زیادہ سمجھ آنے کی نہیں، لیکن صدیقیت پہ جب کوئی آدمی پہنچتا ہے نا، تو اس کی کامل بندگی اسے دن میں 1000 مرتبہ مار دیتی. فانی نے شعر کہا، اس نے کہا کہ زندگی کاہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. یعنی زندگی خود معمہ ہے. زندگی خود اتنی مشکل چیز ہے کہ اگر آپ اسے آسانی سے سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکیں گے. ایک معمہ آپ کے سامنے اور رکھوں، جواب دیں گے اس کا؟ پہیلی، بجھارت، بجول. غور سے سنیے. وہ ہے پانی کا ننھا سا قطرہ، وہ ہے پانی کا ننھا سا قطرہ، چھوٹا سا، مگر اس کو کہتا نہیں کوئی پانی. آنسو. پانی کا قطرہ ہے مگر اس کو کوئی پانی نہیں کہتا. یہ کس نے بولا ہے؟ آنسو. بہت اچھے، بہت اچھے بیٹے. یہ ہے ذہانت. دیکھا ہے؟ اور شبنم بھی رات کو اوس پڑتی ہے نا، اوس صبح کے وقت آپ دیکھتے ہیں نا کتنے ننھے ننھے قطرے یہاں ٹہنیوں پہ ہوتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں. تو وہ اوس، شبنم، آنسو سب اس کے معنی. اچھا، تو یہ پہیلی اور بجھارت ہوئی. فارسی میں چیستہ، عربی میں معمہ، اور انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ ریڈل. ٹھیک ہے، انگلش میں ریڈلز کہتے ہیں، پہیلیاں. اور ایک اور بہت آسان لفظ ہے جو آپ بولتے ہیں، پزلز. پزل بھی پہیلی کو کہتے ہیں. پزل کا لفظ تو سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن ریڈل بیٹے جو صحیح انگلش ہے اس میں بولتے ہیں. بہت اعلیٰ. اچھا، اور پزلنگ بھی اسی سے نکلا ہے، پزل سے. اور ٹو پروپاؤنڈ ریڈلز، محاورے میں بولتے ہیں انگلش، ٹو پروپاؤنڈ ریڈلز، کسی کے سامنے معمہ پیش کرنا، کسی کے سامنے ایسی بات کو پیش کرنا جو اس سے پوچھی جا رہی ہے اور پوچھنے کے قابل ہے. تو معمہ، پہیلی، اس کی تعبیر بتانا. یہ سارے الفاظ جو ہیں مختلف زبانوں کے، یہ پہیلی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ہمیں کئی دن سے خیال تھا
کہ آپ سے پہیلیاں بھی پوچھا کریں. اچھا ہے کہ برا؟ اچھا ہے. اچھا تو چلیے ایک اور پہیلی آپ سے پوچھتے ہیں. روشنی لے کر آئے جان دے کر جائے. وہ کیسے ہوا؟ جگنو. جان کیسے دے کے جاتا ہے؟ وہ تو اڑ کے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. کس نے کہا تھا سورج؟ قریب قریب کی بات. چراغ. روشنی لے کر آئے جان دے کر جائے. روشنی آتی ہے، چراغ آتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے نا، اور پھر جب وہ جاتا ہے تو اس کی جو بتی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. بتی جو ہے اس کی کاٹ دیتے ہیں. گلگیر ایک لفظ استعمال ہوتا تھا پرانی اردو میں. ہمارے ایک بہت محسن عبداللہ عباس ندوی، پھلواری شریف سے ان کا تعلق تھا، مکہ مکرمہ میں جا کر رہے تھے. عبداللہ عباس ندوی نے ایک جگہ لکھا ہے گلگیر، وہ ڈنڈی جس سے چراغ کی بتی کو ذرا سا اوپر کر دیتے ہیں تاکہ مزید وہ جلے. تو یہ پہیلیاں، یہ ریڈلز ہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ اور آئندہ سے شروع کریں؟ نہیں بھئی، آئندہ تو مسدس پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھیں گے، مگر آپ کو مشکل 2-3 پہیلیاں بتائیں گے. اس کا جواب آپ خود سوچ کے لائیے گا، لیکن بتانا کسی کو نہیں. ٹھیک ہے نا؟ بتانا کسی کو نہیں، بس یہاں آ کے آپ جواب دیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ سے بات کریں.